السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب اچھے ہوں گے اور اپنے ویکنڈ کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج ہمارا گزشتہ سے پیوستہ مودی کے جو یو ایس اے کے دورے کے اس کے جو ایسے ایشوز ہیں کہ جن پر گفتگو نہیں ہوئی، ہم اس کو تھوڑا ٹچ کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن نے اور مودی نے، چونکہ دونوں کو 2024 کے الیکشنز کا سامنا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو اوور ویلم ہو کے اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے مودی کے تمام تر گناہ معاف کرتے ہوئے ان کی انسانی حقوق کے حوالے سے، مذہبی آزادی کے حوالے سے اور ہندوستان میں موجود کچھ یونٹس کے ساتھ ان کی بڑھتی ہوئی استبدادی اور ریاستی جو ہینڈلنگ تھی اس کو بھی درگزر کیا۔ انہوں نے ساتھ ساتھ پریس کی بے جا جو پابندیاں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں اور باقیوں کو اپنی گود میں ڈالا ہوا ہے، اس کو، جوڈیشری کو جو انہوں نے اپنے نرغے میں لیا ہوا ہے اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سول بیوروکریسی کو، ملٹری کو بھی اپنے ساتھ مخصوص انداز میں لگایا ہوا ہے۔ گویا ہندوستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی مودی سے ریچا چڈھا یہ پوچھ لے اپنے جنرل سے کہ آپ گلگت بلتستان کو چھوڑیے، آپ کشمیر کا حال دے دیجئے، لداخ کا حال دے دیجئے، انہوں نے لداخ کے بارے میں بات کی کہ آپ نے گلوان میں، ڈسپینگ میں کیا کیا، اس کا انہوں نے جب وضاحت مانگی تو اس کو اینٹی نیشنلسٹ قرار دے دیا گیا اور پورا ملک ان کو ایسے پڑ گیا کہ ریچا چڈھا کو جان چھڑوانا مشکل ہو گئی۔ تو کم و بیش یہی حال انہوں نے ریسنٹلی، ہم ہزاروں مثالیں دے سکتے ہیں، رویش کمار کے ساتھ کیا کیا، یا ستیہ پال ملک صاحب کے ساتھ جو کیا کیا انہوں نے۔ ان ساری چیزوں کو کل ملا کے دیکھتے ہیں تو ریاست جس طرح کشمیر میں یا پنجاب میں سکھوں کے ساتھ خالصتان کے ایشو پہ ملک کے اندر، ملک سے باہر جس طرح ہینڈلنگ کر رہی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ تو دلی میں، جھارکھنڈ میں یا مختلف ایریاز میں جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ تو تاریخی ہے۔ اور مودی کا مطلب جو لاڈلا ان کا چیف منسٹر ہے یوگی، وہ بلڈوزر بابا بن چکا ہے، نہ کوئی عدالت نہ کوئی مقدمہ، بس جھٹ پٹ فیصلے، یہ صورتحال بن چکی ہے۔ تو وہ بائیڈن صاحب کی انتظامیہ نے بہت زیادہ رسک لیا اور ان ساری چیزوں کو درگزر کرتے ہوئے، اور مودی کو اس دورے کو ان کو بہت زیادہ گلوریفائی کیا، اور مقصد ایک ہی تھا کہ مودی نے ان کو میکسیمم پیسے کمانے کے مواقع اور کانٹریکٹس زیادہ سے زیادہ کرنے تھے، اور بدلے میں بائیڈن نے مودی کو گلوریفائڈ کرنا تھا تاکہ وہ جس طرح کی ان کی ایک کاسمیٹکس عادت ہے، جس طرح کی کاسمیٹکس کی تقریر انہوں نے کی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لفظ کو استعمال کر کے ایک نیا مدعا بیان کرنے کی کوشش کی، وہ اس طرح کی ایڈوانٹیج لے کے اپنے عوام کو یہ بتائیں گے کہ دیکھا کیسا دیا، میں کتنا پاپولر ہوں دنیا بھر میں۔ لہذا وہ اس معاملے میں انتہائی غیر سنجیدہ اس دورے کے جو ثمرات ہیں اور ان کی طرف بڑھے ہیں۔ بائیڈن نے اپنی جو لیجسلیٹرز ہیں ان کے برعکس، اپنے جو ان کے پریس ہے ان کے برعکس، اپنے جو سول سوسائٹی ہے اس کے برعکس جا کے مودی کو کوشچن تک نہیں کیا، کیونکہ کبھی بائیڈن صاحب کی یہ بنیادی پالیسی ہوتی تھی۔ ان کے آنے سے پہلے الیکشن میں یہ بہت بڑا سلوگن تھا کہ جمہوریت اور آٹوکریسی۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ اس کے اوپر کاربند رہیں گے، لیکن انہوں نے بالکل ہی کمپرومائز کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ، اس دورے کا فائدہ بائیڈن سے زیادہ مودی نے اٹھایا۔ مودی صاحب نے دیکھا کہ امریکہ کو اس وقت بہت زیادہ ورنبلٹی ہے، ان کی کہیں بھی کوئی پالیسی چل نہیں رہی، بائیڈن صاحب کی بے انتہا مقبولیت کا گراف گر رہا ہے، تو انہوں نے بی جے پی کی پالیٹکس کی اور بائیڈن نے اپنی پارٹی کی پالیٹکس کی، کیونکہ ان کی ساکھ بے انتہا گر چکی تھی۔ اس مصنوعی جو دورہ تھا اس کے اندر ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کا ہم ذکر کریں تو وہ بہت زیادہ ہندوستان کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ یعنی ہندوستان کی جو ایک دیرینہ آرزو تھی کہ اس کو ٹیکنالوجی امریکہ کی میسر ہو، اور وہ روس کے بجائے امریکہ کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اس کو مختلف معاملات میں، لائک ڈیفنس سے لے کر ایروناٹیکل سے لے کر اسپیس میں لے کر، اور مائکرو چپ ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یا اسی طرح ابھی تک وہ غریب اپنا ایک جہاز تک نہیں بنا سکے جو بلاک 3 چین کا، اور پاکستان بلاک
3 بناتے بناتے اس کو بلاک 3.5 4 میں لے کے چلا گیا ہے، اس کے اندر ترمیمات کر کے، امینڈمنٹ کر کے، اور وہ ترکی کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ بلاک 5 میں داخل ہو چکا ہے، اور چائنا بلاک 6 کی طرف 5.5 کی طرف بڑھ چکا ہے۔ اس صورتحال میں دیکھا جائے تو جو اوور آل چائنا کی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیجز ہیں انڈیا کے اوپر، وہ کم و بیش کوئی 30-35 سال کا گیپ ہے، جو کہ مودی نے ٹارگٹ بنایا ہے کہ وہ اس گیپ کو 30-35 سال کے گیپ کو 10 سے 15 سال میں اچیو کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ ایک ہر قوم کا حق ہے کہ وہ جب ترقی کرے اور اس کے لیے اپنے پیرامیٹرز کو سیٹ کرے اور ٹارگٹس بنائے اور کوشش کرے کہ وہ مختلف مد میں اپنے جو کمپٹیٹر ہے، لائک اس کا کمپٹیٹر پاکستان تو نہیں ہے، اس کا کمپٹیٹر تو چائنا ہے، تو چائنا کے ساتھ وہ ٹکر دے سکے اور اپنی انڈسٹری کو اپ گریڈ کرے اور امریکہ سے ٹیکنالوجی کی منتقلی کے حوالے سے بات چیت کو آگے بڑھائے۔ تو اس ساری صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی مودی کی جو اپنے ملک سے بات، کیونکہ اپنے ملک کے اندر تو وہ میڈیا کو ہینڈل بھی کر لیتے ہیں اور مختلف معاملات میں اس طرح لے کے چلتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کی پالیٹکس میں مزیداری کی بات یہ ہے کہ ایک غیر سنجیدہ پالیٹکس ہے یہ، اور پالیٹکس میں جو ایشوز کو نان ایشوز بنا دیا جاتا ہے اور نان ایشو کو ایشو بنا دیا جاتا ہے۔ اور اس صورتحال میں مودی صاحب پہ بہت زیادہ تنقید کی گئی، جو سنجیدہ حلقے ہیں امریکہ کے، اور اس دورے کے دوران ان کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ ان کے اپنے جو امریکہ کے اندر جو کاروباری حلقے ہیں، جن میں ہم دیکھیں گے کہ لائک وہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی کہ جو ان کی مودی صاحب کی جو پوزیشن ہے اس کے اندر، ہندوستان کے اندر خصوصاً مختلف سیکٹرز میں، لائک انہوں نے اکاموڈیٹ کیا امبانی اور اڈانی کو جس طرح، اور ان کے اوپر جس طرح فائنینشیل کرمنل ایکوزیشن کھڑی ہوئی، اس میں مودی صاحب کی بہت زیادہ عمل دخل کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عدلیہ کو بھی انہوں نے ہینڈل کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے اور صحافت کے اوپر ان کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ملک میں موجود مختلف اکائیوں کے ساتھ جو انہوں نے مس ہینڈلنگ کی ہے، لائک کشمیر کے ساتھ جو ان کا ایک بدترین ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں انہوں نے جو سکھوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب ریسنٹلی جو آگ لگی ہوئی ہے منی پور میں، تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ بھئی میں تو ایک کال پہ یوکرین میں جنگ رکوا سکتا ہوں، لیکن حالت یہ ہے کہ منی پور میں آگ لگی ہوئی ہے، مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا، لیکن وہاں انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا اور کوئی سنجیدہ ہمیں بھی صورتحال نظر نہیں آتی۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھ کے مودی صاحب پہ ملک میں تو نہیں لیکن امریکہ میں کافی زیادہ تنقید ہوئی، حتیٰ ان کی تنقید کا یہ عالم ہے کہ جب سادانند دوبے نے یا ایشلی ٹیلس نے ان کے اوپر اعتراض کیا اور ان کو بتایا کہ آپ کس طرح BBC ڈاکومنٹری کے اوپر پابندی لگانا اور انسانی حقوق مذہبی آزادی کے حوالے سے، US کانگریس نے بھی جو پچھلے سال اور اس سال رپورٹس جمع کرائی ہیں مذہبی آزادی کے حوالے سے، اس میں بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دورے پہ بہت زیادہ ان کو بائیڈن نے ان کو رعایت دی ہے، لیکن اس پہلو کو سمجھنا ہوگا کہ جہاں انہوں نے رعایت دی ہے اور مودی نے 1 گھنٹے کی کانگریس میں جو تقریر کی ہے، اور ان کی تقریر کا جو ماخذ تھا، ان کا جو زور تھا، وہ زیادہ تر انسانی حقوق کے ٹریک ریکارڈ پہ فخر کرنا تھا، اور ساتھ ساتھ جمہوریت اور عوامی انسانی حقوق کے حوالے سے اپنے آپ کو بہت اچھا سے انہوں نے پیش کیا، اور 1 گھنٹے کی تقرار میں انہوں نے جس طرح کا ایڈوانٹیج لینا چاہا اور اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو اور ہندوستان کو اور خود کو انہوں نے جس طرح پروجیکٹ کیا دنیا کے آگے کانگریس کے سامنے، کانگریس نے ان کو اس چیز کا بہت زیادہ ان کو سمجھنے کے پروٹوکول دیا، عزت دی، تو ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں یہ ڈھول جو انہوں نے بجایا ہے ان کے گلے پڑ جائے گا، اور گلے پڑ گیا ہے، کیونکہ جو انہوں نے یہاں پر باتیں کی ہیں ان باتوں پہ اگر ملک میں عمل نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی عالمی سطح پر ان کے خلاف آوازیں اٹھیں گی اور تنقید ہوں گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تنقید کی گئی، اور ان کے ہندوستانی شہریوں نے وہ ٹرکس کے پہ بینرز لگے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے اکٹھے ہو کے وہاں پہ اسپیچز دیں، وہ ہندوستانی میڈیا نہیں دکھائے گا، بیچارہ قید میڈیا ہے، گودی میڈیا ہے، اور ان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مودی صاحب کی مخالفت کا ماحول لے سکیں، اور مودی صاحب نے جو اپنی پوزیشن
کانگریس میں بنائی ہے اس پوزیشن پہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے، اب ان کے گلے میں ایک ڈھول پڑ گیا جو انہیں بجانا ہی پڑے گا۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ انہوں نے یوکرین پہ اپنی پوزیشن کو آج بھی واضح نہیں کیا، اور امریکہ سے اپنے مفادات اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے حوالے سے وہ بات کرتے رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں چین اور ہندوستان میں فی کس آمدنی کا بہت زیادہ ڈفرینس نہیں تھا، ایون پاکستان میں بھی صورتحال اس وقت بہتر تھی، اور کوئی 5% کا فرق تھا فی کس آمدنی میں چائنا کی اور ہندوستان کی۔ لیکن آج ورلڈ بینک کی رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ آج ہندوستان کی فی کس آمدنی کو لگ بھگ $2200 پر کیپٹا کی ہے، اور چین کی آمدنی کوئی 12,500 کے لگ بھگ ہے۔ تو یہ اتنا فرق جو ہے 600% کے لگ بھگ، یہ اتنا فرق ہندوستان کو عبور کرنا ہے اگلے 10 سے 15 سالوں میں، جو کہ مودی صاحب کا پلان ہے، اور ہماری دعا ہے کہ خطے کے ممالک کی زندگی بہتر ہو، اور اگر معیار زندگی ایک ملک کا بہتر ہوگا تو یہ کب تک ممکن ہوگا کہ ہندوستان پاکستان کے یا ہندوستان کے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کب تک خراب رہیں گے؟ بالآخر یہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں گے، مستفید ہوں گے، اور اگر مضبوط ہندوستان ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے ارد گرد کے غریب ممالک کو بھی اکاموڈیٹ کر پائے گا۔ رہی ہندوستان کی اکھنڈ بھارت کی سوچ، تو یہ تو لائک نیپال اور بھوٹان بھی برداشت نہیں کریں گے نا کہ وہ اس اکھنڈ کے زد میں آ جائیں بحیثیت قوم کے، اور پاکستان تو ایک نیوکلیر کنٹری ہے، اور اس سے یہ امید رکھنی کہ یہ قوم جنہیں ہم 2-3 جنگوں میں ہرا نہیں سکے اور واضح طور پر ان کو ٹھوک نہیں سکے، تو کیسے ممکن ہوگا کہ وہ آنے والے وقتوں میں جس قدر طاقتور ہو جائے ہندوستان اور اس کی اکانومی کی عالمی سطح پہ کسی بھی لیول پہ چلی جائے، ممکن نہیں ہوگا کہ پاکستان کو یا پاکستان کی قوم کو بالکل ہی دبا دیں۔ یہ غربت یا یہ جو برے دن ہیں یہ کبھی 90s میں ہندوستان کی تاریخ کا حصہ ہوتے تھے، کہ جب پرائم منسٹر چندر شیکھر نے $1.1 بلین کی ورلڈ بینک کو ریکویسٹ کی تو ڈکلائن کر دیا، IMF کو ریکویسٹ کی، امریکہ کو ریکویسٹ کی، لیکن ہر طرف سے ان کو انکار ہو گیا۔ بالآخر ہندوستان کو اپنے ریزرو میں سے گولڈ جو ہے وہ بینک آف انگلینڈ میں رکھانے پڑے، اور وہاں سے ان کو $70 کروڑ ملے، $1.1 بلین ان کو پھر بھی نہیں ملے۔ تو یہ قوموں پہ وقت آتے رہتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان بھی عنقریب اس صورتحال سے نکل جائے گا، اکانومی ڈیفینیٹلی بہتر ہوگی، سیاسی حالات مستقل ایسے نہیں رہ سکتے، اور انشاءاللہ اور ہندوستان کو چاہیے کہ وہ اپنی بہتر ہوتی اکانومی کے ساتھ ساتھ اپنے تعلقات اپنے خطے کے جو دیگر ممالک ہیں اور سارک ممالک کے ساتھ بہتر روابط استوار کرے، اور جو اکھنڈ بھارتی سوچ ایک بیمار سوچ جو ہندوستان پچھلے 100 سال سے گلے لگائے ہوئے ہے اپنے مختلف لیڈرشپ کے ذریعے، اور 1947 کے بعد سے یہ خواب انہوں نے باقاعدہ دیکھنی شروع کر دی، اور اسی چکر میں انہوں نے گاندھی جی کو مار دیا اور اپنے آئین پہ آج وہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ تو صورتحال تو یہی کہتی ہے کہ یہ جب تک اس دھوکے سے، اس فریب سے نہیں نکلیں گے، ملک کے حالات ان کے سیاسی بھی ٹھیک نہیں ہونے والے، اور سماجی طور پر بھی ہندوستان خطے کے ممالک کے ساتھ الگ تھلگ رہ رہا ہے اور آگے بھی رہے گا۔ اور جو انہوں نے نقشہ اپنی نئی پارلیمنٹ میں لگایا ہوا اکھنڈ بھارت کا، یہ خطے کے دیگر ممالک کے احتجاج کے بعد، ناپسندیدگی کے بعد حق نہیں بنتا کہ وہ اس پہ اعلانیہ طور پر جمے رہیں۔ یہ انتہائی قابل گرفت اور شرم کا مقام ہے ایک ایسی پرانی تہذیب کے لیے کہ وہ لوگوں کو یا لوگوں کے گھروں کو، ان کے خطوں کو، ان کے علاقوں کو، ان کے ملکوں کو، ان کی سرحدوں کے بارے میں اس طرح سوچے کہ جیسے ان کو فیوچر میں وہ اپنے اندر ضم کر لیں گے۔ اس ضم کرنے کے لیے جو اب تک ہندوستان کرتا رہا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی روپ میں، دہشت گردی کی شکل میں، جس طرح کہ انہوں نے 71 میں پاکستان توڑا، یا پھر انہوں نے سری لنکا میں جو تامل کے ساتھ مل کے کام کیا، اور جو نیپال کو دباؤ میں لے کے رکھا ہوا ہے، بھوٹان میں اپنی ایک بریگیڈ اتاری ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ 3-4 جنگیں کی، چائنا کے ساتھ ایک جنگ کی، مطلب خطے کے کس ملک کے ساتھ، میانمار کے ساتھ ہر وقت جھڑپ رہتی ہے ان کی، تو خطے کے کسی بھی ملک کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہے وہ نارمل سطح سے بھی پسماندہ ہیں، اور اس صورتحال کو بہتر کرنا ہندوستان کی ذمہ داری ایک خطے کے بڑے ممالک کی حیثیت سے ان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے خطے کے دیگر ممالک کو ساتھ لے کر چلیں، اور دیرینہ مسائل جو ان ملکوں کے درمیان پائے جاتے ہیں ان کو فراغ دلی سے حل کرے، تاکہ انسانوں کی زندگیوں میں بہتر اثرات مرتب ہوں۔ تو کسی اور موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔